زرتاج گل کہتی ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی نے کرپشن کی ہوتی تو عدت والا کیس بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل کہتی ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی نے کرپشن کی ہوتی تو عدت والا کیس بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. آپ کو بتائیں کہ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فارم 47 والے بغیر سیکیورٹی کے 20 لوگوں میں نہیں جا سکتے. قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم عزت ہی مانگتے ہیں, ہمارا نام میر جعفروں میں نہیں آنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین کو ڈیل کرنی ہوتی تو 150 کے بیان حلفی پر پلیٹلیٹ گرا کر چلے گئے ہوتے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ورکرز کے ساتھ جو ہوا ورکرز نے کمال کیا ہے. پارلیمانی لیڈر زرتاج گل کا کہنا تھا کہ ہمارا الیکشن ورکرز نے لڑا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ہمیں بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ دیا ہے. میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے زرتاج گل کا کہنا تھا کہ حکومت 17 سیٹوں والوں کو دے دی گئی جن سے حکومت نہیں چل رہی. صاحب 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ابھی میں ہائی کورٹ کے اندر کھڑی ہوئی ہوں. میں اپنی کنٹمپٹ آف کورٹ کے لیے آئی ہوں. میرے ساتھ میرے وکیل کھڑے ہیں جی, اور میرا جو ہے ابھی تک مجھے انہوں نے بلیک لسٹ کیا, مجھے ای سی ایل پہ ڈالا ہوا ہے, جبکہ میرے لیڈر عمران خان کا ہم سب کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. تو سب سے لالے پرچم کی ہم عزت کرتے ہیں. وہاں پہ خان صاحب کو ڈیل نہیں چاہیے. اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی نا تو وہ 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹلیٹس گرا کے ملک سے باہر جا چکے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے خان صاحب پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. کال کوٹری میں جس کو آپ کو عزت کے مقام پہ بیٹھانا چاہیے تھا, آپ نے اس کو کال کوٹری کے اندر ڈالا ہوا ہے. یہ بڑے شرم کا مقام ہے اور شرمناک کیسز ان کے اوپر بنا رہے ہیں. خان صاحب کو انصاف چاہیے. انصاف ڈیلے ضرور ہوا ہے, دیر ضرور ہوئی ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ہم دروازے کٹکھٹا رہے ہیں انصاف کے, ایک دن یہیں سے انصاف ملے گا. اور انصاف ملنا اس لیے بھی شروع ہونا چاہیے کہ آخر آپ کتنی دیر سچ کو دبائیں گے. آپ کتنی دیر پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کو, سب سے ایماندار لیڈر کو, سب سے وفادار لیڈر کو آپ جیل کی کال کوٹری میں بنیں گے. مجھ سمیت تمام پاکستانی دعا مانگ رہے کہ خان صاحب کو انصاف ملے, وہ دوبارہ سے. زرتاج گل بی میں بذات خود سیاست میں رہا ہوں. 30 سال میں نے شیخ عقید کے ساتھ ایز اے پریس سیکرٹری کام کیا ہے. اب میں صحافت میں آیا ہوں. کیا حلقے میں جائیں تو ورکر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خان کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی ہے, ہمارے خان کو باہر لانے کے لیے ان کا پورا رول ادا نہیں کر رہے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ورکر کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ورکر تو جو ہمارے ورکرز کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح ہمارے ورکرز کے گھروں کے اوپر چھاپے ڈالے گئے ہیں, لیکن جس طرح ورکر نے ثابت کیا کہ وہ ہم سے بھی زیادہ تگڑے ہیں اور وہ خان صاحب کے وفادار ہیں. ایک تو میرا خیال میں کہ ان کی اس کنوکشن کو, ان کی انٹیگریٹی کو, کہ بڑے بڑے لوگ لوٹے بن گئے, بڑے بڑے لوگ غدار بن گئے اور ابھی بھی غدار بن رہے ہیں, وعدہ معاف گواہ بھی بن رہے ہیں, لیکن ورکر نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہم نے اپنا الیکشن نہیں لڑا, ہمیں تو آنے کی اجازت بھی نہیں تھی. ہمارا تو الیکشن ہمارے ورکرز نے لڑا ہے. ہمارے نشان انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو بتایا, اور ہمیں 200 سے زیادہ, چاہے چمٹا تھا, چاہے جوتا تھا, چاہے انناس تھا, چاہے کھجور تھا, ہر طرح کے, یا بینگن کا نشان تھا, ہمیں اس کے اوپر عمران خان کے نام پہ جتوایا. تو ایک تو ورکرز کی یہ کمال مہربانی ہے. ہم سب ووٹ لے کر بھی یہی آئے تھے کہ ہم خان صاحب کو جیل سے باہر لے کر آئیں گے, اور انصاف بھی یہی بنتا ہے. یہ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیتے, پرامن احتجاج نہیں کرنے دیتے, جبکہ پوری قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ خان صاحب کو رہائی دینی چاہیے. میں آپ کے سامنے اعلان کرتی ہوں, ہم جب ساؤتھ پنجاب میں جلسہ کریں گے, ہم این او سی لیں گے, لیکن اگر یہ آخری موقع پہ ہمارا اپنی ہٹ درمی کی بنا پر, اپنی ضد کی بنا پر, عمران خان کے خوف کی بنا پر ہمارا جلسہ کینسل کریں گے, ہم جلسہ پھر بھی کریں گے, اور ایک ہی آواز وہاں سے گونجے گی, قیدی نمبر 804 کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو. کل ہم نے میٹنگ کی ہے, ہم انشاءاللہ آپ کو اسکیجول پورا کا پورا آپ کو بتائیں گے. ابھی تو محرم کا احترام ہے, عاشورہ کے ہوتے ہوئے ہم اس طرح کی کوئی وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی عاشورہ انشاءاللہ پرامن طریقے سے گزرے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو پورا اسکیجول اپنا پی ٹی آئی کا, ایس آئی سی کا, آئین پاکستان جو موومنٹ ہے جس میں چنزئی صاحب بھی ہیں, مینگل صاحب بھی ہیں, باپ پارٹی بھی ہے, وہ سارے ہم آپ کو انشاءاللہ پورا آپ کو اسکیجول. مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ آنے والا ہے, کیا توقع ہے اس کے؟ توقع نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا. عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے, سب سے زیادہ ووٹ ہمیں دی ہے, زبردستی 17 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنایا, اور جن سے حکومت چل بھی نہیں رہی ہے.
یہ بڑا گندا پریسیڈنٹ، بڑا برا پریسیڈنٹ ڈیموکریسی کے نام پہ دھبا ہوگا پاکستان کی سیاست میں کہ جو پارٹی جیتے ہیں آپ اس کو زبردستی 3 میجورٹی کر کے مائنورٹیز میں چینج کر کے آپ ان کی مائنورٹیز کی سیٹ بھی لے لیں اور آپ ان کی مخصوص نشستیں بھی لے لیں. دیکھیے جو ہماری خواتین سڑکوں پہ ہمارے سمیت مار کھاتی ہیں نا، یا یہ جو ہمارے مائنورٹیز میں جنہوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا اور بار بار ابھی بھی آپ کے سامنے، کل بھی ایک غدار آپ کے سامنے آیا، پرسوں بھی آیا، اس طرح کے غداروں نے جو بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو تمندار اور بڑے بڑے فیوڈلز کہتے تھے اور بڑے بڑے کہتے ہیں ہماری خاندانی سیاست ہے، عمران خان کو بنانے والے ہیں، ان کی اپنی سیاست ختم ہو گئی. انہوں نے جب خان صاحب کا ساتھ چھوڑا تو یہ جو خواتین تھی یا یہ جو مائنورٹیز تھے انہوں نے خان صاحب کے نظریے کو نہیں چھوڑا، تو یہ پارٹی ان کو oblige کرتی ہے عزت کے ساتھ، ان کو گریس کے ساتھ تحفے میں دیتی ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، ہمیں یہ ملنا چاہیے. مجھے سپریم کورٹ سے امید ہے کہ ہمیں مایوس نہیں کرے گی اور ہمارے حق کے اندر فیصلہ ہوگا. ویسے پولیٹیکل پارٹیز کو ہماری پارٹی کی مخصوص نشستوں کے اوپر بندر بانٹ کرتے ہوئے